باغ کو روزانہ پانی دیتا، باغ سے جو فروٹ وغیرہ حاصل ہوتا، جو پھل حاصل ہوتا، اس پھل کے ذریعے اپنی زندگی کے خود و نوش گزارنے کی کوشش کرتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا ہوا کہ بچہ باغ میں درختوں کو پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ اس باغ میں ایک اللہ کے ولی تشریف لاتے ہیں، ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ سفید داڑھی والے بابا جی آ رہے ہیں، نورانی شخصیت ہے، نورانی چہرہ ہے، تو ادب کے لیے، تعظیم کے لیے سارے کام چھوڑ کر آگے بڑھ کے ان سے مصافحہ کر کے پہلے تو ان کی دست بوسی کرتا ہے۔ یہ کیسا سعادت مند بچہ ہے، آج ہمیں بھی شاید وہ آداب صحیح طریقے سے نہ آتے ہوں، لیکن پرورش ایسی تھی کہ جو ہی دیکھا نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، بارونق چہرہ ہے، آگے بڑھ کے مصافحہ کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھاتے ہیں۔ یہ بزرگ جب درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے تو درخت پر سے تازہ انگور کا گچھا توڑ کر بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بزرگوں نے جب انگور کھائے، انگور کھانے کے بعد اس بچے کا ادب ملاحظہ کیا کہ بڑا باادب بچہ ہے، بزرگوں کا بڑا ادب کرتا ہے، بزرگوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے، تو ان بزرگوں کے دل میں اس بچے کے لیے یہ جذبہ، یہ شوق پیدا ہوا کہ جس طرح اس بچے نے میری خدمت کی، میں بھی اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤں۔ تو بزرگ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا، سمجھنے کے لیے اناج کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں داخل کر دیا۔ اپنے منہ میں چبانے کے بعد بچے کے منہ میں جب داخل کیا تو اس بچے کی دل کی دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ جب اس بچے نے وہ کھایا، وہ بچہ جو پہلے پن چکی کے ذریعے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، وہ بچہ جو پہلے باغ کو پانی دے کر اپنی زندگی کے معاملات کو گزار رہا تھا، جب اللہ کے ولی کا جھوٹا کھاتا ہے، اب اس بچے کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے دنیا داری کو سائڈ پر رکھا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ وہ بزرگ جن بزرگوں نے اپنا جھوٹا کھلایا، آج دنیا انہیں ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ چھوٹا بچہ کہ جس کو ادب کی وجہ سے اللہ نے دین عطا کیا، ادب کی وجہ سے اللہ نے عالم بنایا، ادب کی وجہ سے اللہ نے اپنا قرب دیا، آج دنیا اس کو خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے میں یہ سبق بھی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا ادب کرنا، بزرگوں کا ادب کیا تو ان بزرگوں کے دل میں یہ شوق آیا، یہ جذبہ آیا کہ جس طرح اس بچے نے خدمت کی، میں بھی بچے کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اور کیسا کیا؟ اپنا جھوٹا عطا فرمایا اور وقت کے اکابر اولیاء میں ان کو شامل کر دیا۔ یہ ہمارے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج کی رات عرس کی رات ہے، انشاءاللہ عز و جل بیان میں انہیں کے متعلق چند باتیں سنیں گے۔ یہ چلا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالے گا۔ تو اللہ نے خواجہ صاحب کو یہ برکت عطا فرمائی۔ پہلے آپ سمرقند گئے، وہاں قرآن کریم حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے گئے، علم کی پیاس مزید بڑھتی گئی، چنانچہ سمرقند شاگردی اختیار کی اور کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کر لی۔ ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے اور یہاں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہار پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں رہ کر معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں کے بارے میں قول یہ ہے، حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جب بندہ محبوب علیہ السلام فرمایا، جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے، اللہ کا قرب، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے معاملات کرتا ہے، بندہ جب جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب اس راستے کو اپناتا ہے، بندہ محب ہوتا ہے اور میں بندے کا محبوب ہوتا ہوں۔ بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، میں رب محبوب ہوتا ہوں۔ بندہ فرضوں کی ادائیگی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں
بندہ عابد ہوتا ہے، میں بندے کا معبود ہوتا ہوں، بندہ ساجد ہوتا ہے، میں بندے کا مسجود ہوتا ہوں، اور جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے، بندہ میرے قریب آ جاتا ہے، چلتے وقت بندہ محب تھا، میں محبوب تھا، چلتے وقت بندہ ساجد تھا، میں مسجود تھا، چلتے وقت بندہ عابد تھا، میں معبود تھا، چلتے وقت کہتا میں رب تھا، کرتا میرا بندہ تھا، اور جب بندے نے میرا قرب پا لیا فرمایا حتی محبہ ہوں، جب چلا تھا میں محبوب تھا، اور جب یہ میرے قریب آ جاتا ہے اب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جب چلتا ہے بندے کا درجہ یہ ہے کہ بندہ محب ہے، پیار کرنے والا ہے، جب اللہ کا قرب پا لیتا ہے اب اللہ بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ بندے کو پیار کرنے لگ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے اب جب بندے کو ہم نے اپنا محبوب بنا دیا اب کہتا میرا بندہ ہے اور کرتا میں رب ہوں۔ پہلے یہ تھا کہنا میں رب تھا، کرتا میرا بندہ ہے، لیکن جب بندہ محبوب بن جاتا ہے اور میرا بندہ جو جو کہتا رہتا ہے میں رب اس کو عطا کرتا رہتا ہوں، اور کیا عطا کرتا ہوں میں؟ جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، ان میں پکڑنے کی ایکسٹرا قوت میں رب عطا کر دیتا ہوں۔ بندہ کہتا ہے جی خواجہ صاحب لاہور داتا صاحب لاہور میں کیسے مدد کو پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث قدسی پڑھ، اللہ کہتا ہے اللہ کا بندہ اللہ کا محبوب کہیں بھی ہو، جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں ایکسٹرا پکڑنے کی قوت میں عطا کر دیتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر چاہے بندہ لاہور بیٹھا ہو، پھر چاہے بندہ پاک پتن بیٹھا ہو، پھر چاہے بندہ ہند میں ہو، پھر چاہے بندہ ملتان میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ کے بندے جب اللہ کے بارگاہ میں اس کے ذریعے دعا کرتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی طاقت سے وہ اپنے علاقے میں موجود رہتے ہوئے ہی بندے کی مدد کر جاتے ہیں، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے ولی کا مقام رہا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے ہی مصلی سے آگے ہوتے ہیں، پھر مصلی سے پیچھے تشریف لے آتے ہیں، اور جب نماز ختم ہوگی صحابہ کرام حضور کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے، عرض کی سونے آپ ایک سوال پوچھنا ہے؟ فرمایا عرض کریں۔ عرض کی محمد علیہ السلام کی خدمت میں آقا جی نماز کا طریقہ بدل گیا، کوئی نیا حکم نازل ہوا نماز کے بارے میں؟ اچھا سوال میں کروں توجہ کے لیے، صحابہ نے تو نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، ایسا ہی ہے حضور جماعت کروا رہے تھے، تو صحابہ کو کیسے پتہ لگا حضور مصلی سے آگے ہو کے گئے؟ کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تھی۔ آقا جی نماز کا طریقہ بدل گیا، یہ نگاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس مصطفیٰ کی نگاہ کا ایک عالم ہے اس مصطفیٰ کی امت کے ولی کی نگاہ کا عالم بھی بڑا ہوگا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نماز تو نہیں بدلی، پر عرض کی حضور آپ نے دیکھا آپ مصلی سے آگے گئے تھے، ہاتھ بڑھایا بھی تھا، معاملہ کیا تھا؟ فرمایا محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھ رہا تھا، میرے دل میں جنت کا خیال گزرا، میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا غور کر، یہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک 500 سال کا سفر، زمین سے لے کر آسمان دنیا تک یہ جو آسمان نظر آتا ہے 500 سال کا سفر، پھر پہلے آسمان سے دوسرے تک پھر 500 سال کا سفر، پھر تیسرے تک لگاتار 7 تک جائیں 3500 سال کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، بیٹھے مدینے میں ہیں ہاتھ جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو مصطفیٰ مدینے رہ کر ہاتھ جنت میں پہنچائے منڈی میں پکارے تو مدینے سے منڈی کیوں نہ آئے گا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ علم دین حاصل کرتے کرتے بغداد میں پہنچے۔ جب بغداد پہنچے یہاں پر آپ نے کچھ دن قیام فرمایا تو آپ کو پتہ لگا 7 بندے ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں وہ 7 بندے حاضر ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو آتے دیکھا تو آپ نے غضب فرمایا، غصے سے جلال سے دیکھا، وہ بندے تھر تھر کانپنے لگے، لیکن بعد میں جب کچھ تسلی ہوئی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا اہل دینوں تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو؟ بولے حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے گی اس لیے ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ تو یہ بندے کہنے لگے جی ایسا نہیں ہے، ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں تو آگ ہمیں نہ جلائے گی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک عز و جل کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ولایت جوش میں آئی، فرمایا اللہ اللہ آگ معین الدین کو کیا معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی، معین الدین کو کیا معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے جوتے اٹھا کر آگ میں پھینکے اور ساتھ میں ارشاد فرمایا اے آگ میرے جوتوں کو نہ جلانا۔ ان لوگوں نے دیکھا جوتے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جب یہ دیکھی یہ کرامت دیکھی تو ساتھوں کے ساتھ خواجہ صاحب کے قدموں پہ گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس حدیث سے پاک کے آخر میں جو میں نے بیان کی کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے۔ آخر میں جا کر حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اپنے بندے کا سوال ضرور پورا کرتا ہوں۔ اور اس حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے کرامت ظاہر کی اور وہ ساتھوں کے ساتھوں کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 545 ہجری سے لے کر 662 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ آپ نے سفر میں رہ کر گزارا۔ آپ کے سفر میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، خراساں، سمرقند، بخارا، عراق، دمشق وغیرہ وغیرہ ملک آئے اور 77 سال تک تقریباً آپ علم دین سیکھتے تھے۔ 583 ہجری کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، حرم پاک میں مصروف عبادت رہے۔ ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہم تجھ سے خوش ہوئے اور تجھے بخش دیا۔ مکہ مکرمہ میں عبادت کر رہے، عبادت کرتے کرتے غیب سے آواز آتی ہے معین الدین ہم نے تجھے بخش دیا اور اپنے قرب خاص میں تجھے عزت کی جگہ عطا کی، آج جو چاہو سوال کرو ہم تمہاری ساری آرزوؤں کو پورا کریں گے۔ فرمایا نا میں اس بندے کو اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس بندے کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، عبادت کرتے کرتے کہا معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں اور تجھے بخش دیا، تجھے اپنے قرب میں عزت کی جگہ عطا کی، آج جو چاہو سوال کرو تمہاری آرزو پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکر کے جذبے سے لبریز ہو کر عاجزی کے ساتھ عرض کیا مولا ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی کہ تو نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس کے بعد اگر میری کوئی خواہش ہے تو صرف یہ ہے کہ میرے مریدوں کو بخش دے۔ ارشاد ہوا معین الدین تمہاری خواہش کو پورا کیا جائے گا، قیامت تک جو بھی تمہارے سلسلے سے منسلک ہوگا اسے بخش دیا جائے گا۔ قیامت تک جو بھی تمہارے سلسلے سے منسلک ہوگا معین الدین تمہاری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، جو بھی تمہارے سلسلے سے منسلک ہوگا تمہاری دعا کی برکت سے اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اچھا آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان الہند کہنے کی وجہ کیا؟ علماء کرام نے لکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوتے ہیں تو شاہ مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ ندا آتی ہے اے معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار ہو، ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو رونق ملے گی۔ اچھا غور کریں، شروع میں ہم نے تعارف سنا کہ آپ سجستان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔
سجستان سے تعلق ہے، بتا دوں پتہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر بھی چھوڑا، علاقہ بھی چھوڑا، اپنوں کو بھی چھوڑا، صرف علم دین کی طلب کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محمود علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر ہندوستان میں جلوہ فرما۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جیسے ہر جمعرات تقریباً اعلان کیا جاتا ہے کہ علم دین کے راہ خدا میں مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ اب نہیں جا سکتا، بڑا کام ہے، میں جاؤں گا اکیلا، گھر کا فرد میں کمانے والا ہوں، میرے جانے کے بعد پیچھے سے گھر کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا، میرے جانے کے بعد گھر کے معاملات کیسے چلیں گے۔ میں کہتا ہوں ذرا ٹھہر، توجہ کر، اللہ نہ کرے اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، اچانک بیٹھے بیٹھے موت آ جائے تب بھی معاملات تو چلیں گے گھر کے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے پچھلے دنوں میں جو ہو رہا تھا اچانک موتیں آ رہی ہیں، لیکن گھر کے معاملات چل رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا اگر مہینے میں 3 دن اگر آپ رائے خدا میں دے دیں گے تو پیچھے کے کام بگڑیں گے نہیں، بلکہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں کو اور سنبھال دیتا ہے، جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ تو آج خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کی برکت سے آپ نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل جو قافلے سفر کریں گے کم از کم 3 دن کے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کو استطاعت ہو، جتنی توفیق دے مہینے کا 12 ماہ کا، کم از کم 3 دن کا تو ضرور چھٹی شریف کی برکت سے، اور زیادہ جتنا آپ کر سکے راہ خدا میں سفر کریں کہ ہمارے خواجہ صاحب بھی اپنا آبائی وطن چھوڑ کر محمود علیہ السلام پر کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہند میں جلوہ فرما۔ اچھا جب ہند میں آ گئے تو کیا ہوا؟ ہند میں تقریباً اس وقت سارے ہندو ہی تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دین اسلام کی ترویج کی، دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس وقت راجہ تھا راجہ پرتھوی راج۔ جب اس تک یہ باتیں پہنچی کہ کچھ بابا حضرات آئے ہیں اور لوگوں کو آبائی مذہب سے ہٹا کر مسلمان کر رہے ہیں تو یہ بندہ بڑے پریشان ہو گیا۔ بادشاہ تھا بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو چلا ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں جاتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر دولت اسلام حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے ہیلے اپنائے، بڑے بہانے اپنائے کہ کسی نہ کسی طرح اس تبلیغ دین کو روکا جا سکے، کسی نہ کسی طرح اس تبلیغ دین کو روکا جا سکے، پر روکنا ممکن نہ ہوا۔ آخرکار تھک ہار کر اس نے اپنا سب سے بڑا داؤ کھیلا۔ پتہ دنیا داری میں بھی اگر کوئی بندہ تیز ہوتا ہے تو وہ تیزی کرتا ضرور ہے، لیکن اپنے مشکل وقت کے لیے ایک ایکسٹرا سب سے بڑی تیزی کو بچا کر رکھتا ہے کہ اگر پھنس گیا تو یہ تیزی کام آئے گی۔ تو بادشاہ نے بھی ایک تیزی بچا رکھی تھی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بابا جی تو کسی طرح سمجھ نہیں آ رہے، کسی طرح مان ہی نہیں رہے، تو اپنے وقت کے سب سے بڑے جادوگر اجے پال جوگی جس کا نام تھا، اس نے بادشاہ نے اس کو ہائر کیا، جیسے آج ہم وکیل ہائر کرتے ہیں نا، بادشاہ نے ہائر کیا کہ ایک اللہ کا بندہ آیا ہے اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اللہ عز و جل کی عطا سے اپنے دل کی کفر کی گندگی کو نور ایمان سے روشن کرتے جا رہے تھے، تم کچھ کرو۔ اب یہ جادوگر تھا، اپنے زور فاسد میں یہ خواجہ صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر جادو کے زور پر مختلف کرتب دکھانے لگتا ہے۔ وہ لوگ جو ابھی دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جو کلمہ طیبہ پڑھ چکے تھے، وہ لوگ ڈر گئے، وہ تو جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جب یہ آیا اور مسلمانوں کو کے درمیان ہلچل مچ گئی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کو کہا ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ ایک جگہ جمع ہونے کے بعد آپ نے ایک ہزار کھینچ دیا، ایک لائن لگا دی۔ لائن لگانے کے بعد اعلان کیا کہ کوئی مسلمان اس لائن سے آگے نہ بڑھے، اس لائن میں ہی رہے۔ آگے جو اجے پال جوگی تھا، جو جادوگر تھا، اس نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کر چیلنج کیا، مقابلے کا چیلنج کیا۔ وہ کبھی اپنے جادو کے زور پر آسمان سے آگوں کو برساتا، لیکن وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس حصار کے پاس آتی تو ختم ہو جاتی۔ کبھی اپنے جادو کے زور پر پتھروں کو برساتا، پتھر اس حصار کے پاس پہنچتے آ کر ختم ہو جاتے۔ کبھی جادو کے زور پر پانی کو برساتا، پانی اس حصار کے پاس آ کر ڈوبتا ختم ہو جاتا۔ کبھی جادو کے زور پر ایسا کرتا کہ پہاڑوں سے ہزاروں سانپ نکلتے دکھائی دیتے۔ جب ان کے خواجہ صاحب کے حصار کے قریب آتے یہ سانپ پھسل کر ختم ہو جاتے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا جی کوئی بھی داؤ کام نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ اب اس نے
اپنے پاس سے سمجھانے کے لیے الفاظ بدل رہا ہوں، اپنے پاس سے قالین کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو ہوا میں اچھال کر خود اس قالین کے ٹکڑے پر بیٹھ گیا۔ پہلے پانی برساتا رہا، آگ برساتا رہا، سانپوں کو لاتا رہا، پتھر برساتا رہا، لیکن جو ہی خواجہ صاحب کے اظہار کے پاس وہ چیزیں پہنچتی، جادو کا اثر بیکار ہو جاتا۔ اس کے چیلے جماعتیں سارے تھک گئے، کسی کا جادو کام نہ آیا۔ اب سب سے آخر میں اپنی آخری جان چلی کہ ایک قالین کا ٹکڑا نکالا، اس کو ہوا میں اچھال کر خود اس ٹکڑے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ جب تک زمین پر تھا کبھی سانپ آتے تھے، کبھی پتھر آتے تھے، کبھی آگ آتی تھی، کبھی پتھراؤ ہوتا تھا، کبھی آگ آتی تھی، کبھی سانپ آتے تھے۔ اب وہ آسمان پر خود اڑ رہا ہے، بنا جانے اوپر سے کیا بلا اتارے گا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو دیکھا نا کہ آسمان پر اڑنے لگا، آپ نیچے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ والوں کو تو ڈر ہوتا ہی نہیں نا۔ مسلمان پریشان ہوئے کہ پہلے سانپ بھیجتا رہا، بچ گئے، پتھر بھیجتا رہا، بچ گئے، آگ بھیجتا رہا، بچ گئے، اب خود ہی آسمان پر بلند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ آسمان پر اڑ رہا ہے، خواجہ صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ تو خود اڑتا ہے، یہ اڑنے والا کام تو خواجہ کی جوتیاں بھی کر لیتی ہیں، خواجہ کی جوتیاں کر لیتی ہیں۔ اپنے اپنے نالین کو اشارہ کیا، جوتیاں ہوا میں اڑنے لگ گئی۔ نالین کو اشارہ کیا، آپ کی جوتیاں ہوا میں اڑنے لگ گئی، اور وہ نوجوان جو کہ ہوا میں اڑ کر اکلا رہا تھا، جوتیاں سر میں پڑتی جاتی وہ نیچے تشریف لاتا ہے، جوتیاں سر میں پڑتی جاتی وہ نیچے آتا جاتا، حتیٰ کہ زمین پر پہنچتا ہے، خواجہ صاحب کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں مان گیا اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جب یہ ایمان لے آتا ہے اللہ والے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، جب ایمان لے آتا ہے خواجہ صاحب نظر کرتے ہیں آج دنیا اس عجب بازوقی کو عبداللہ بیابانی ولی اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے کافروں کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسلام کی دولت جب تک نہ ملی تھی سب سے بڑا کافر تھا، اسلام کی دولت جب تک نہ ملی تھی سب سے بڑا نافرمان تھا، لیکن جو ہی مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرتا ہے اللہ والے نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ والے نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو راجہ تھا اس کے ستانے کا معاملہ صرف یہی تک نہ رکا، طرح طرح مختلف طریقوں سے وہ ستاتا رہتا۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدین انا ساگر دریا، آپ نے نام کافی بار سنا ہوگا، آج اجتماع سے جانے کے بعد اس کو سرچ کیجئے گا، یہ کتنا بڑا سوال ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے یہ واقعہ، اور یہ نام سے آپ اس سے واقف ہوں گے، لیکن سرچ کرنے کے بعد دیکھیے گا میرے خواجہ کی کرامت کیا ہے۔ تو انا ساگر دریا پر کچھ مسلمان غسل کرنے گئے، کافروں نے ان کو بھگا دیا، کہا ہمارے تم دریا ہمارے چشمے کو نفاق کرتے ہو، چلو جاؤ۔ وہ چپ کر کے آگے مریدین تھے، آ کر خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا حضور ہم گئے تھے وضو کرنے غسل کرنے تو ان لوگوں نے ہمیں بھگا دیا، ہمیں پانی نہیں لینے دیا۔ آپ نے ایک الفاظ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک لوٹا یا ایک مٹی کا پیالہ جس میں ہم پانی پیتے ہیں، مثال صرف تشبیہ کے لیے، آپ نے وہ دیا، آپ نے کہا اچھا جا کر یہ بھر لاؤ۔ وہ بھرنے گئے، آپ نے ان مسلمانوں نے جا کر کافروں سے کہا بھائی ہم پانی نہیں لیتے، لیکن ہمارے پیسہ فرماتے کہ صرف ایک بار یہ پانی بھرنے دو، اس کے بعد جو چاہے کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایک کٹورے سے کیا ہوتا ہے، جب مریدین نے ایک کٹورا ڈالا، سارے کا سارا انا ساگر دریا اس کٹورے میں آ گیا، سارے کا سارا دریا اس انا ساگر میں سارے کا سارا انا ساگر اس کٹورے میں آ گیا۔ ابھی خواجہ صاحب خود نہیں گئے تھے، خواجہ صاحب خود نہیں گئے تھے، خواجہ صاحب نے مریدوں کو بھیجا تھا۔ جب مریدوں کی یہ شان ہے خود خواجہ کی شان کا نظر، خواجہ صاحب خود نہیں گئے، کٹورا ڈالا، پورے کا پورا انا ساگر کٹورے میں آ گیا۔ مریدین پانی لے کر واپس آئے، اب پہلے تو خوش ہو رہے تھے، جب دیکھا کہ انا ساگر چشمے کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں بچا، پریشان ہو گئے۔ پھر بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آ کر معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں حضور معاف کر دیجئے۔ اللہ والے تو پھر بڑے دل والے ہوتے ہیں، حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، معافی دے دیجئے۔ آپ نے مریدوں کو فرمایا جاؤ جا کر پانی واپس دریا میں ڈال دو۔ 850 سال ہو گئے، وہ انا ساگر آج تک خشک نہیں ہوا، آج تک خشک نہیں ہوا۔ کیوں کہ اللہ والوں کے ہاتھ لگ چکے تھے، اللہ والوں کی دعا لگ چکی تھی، اللہ والوں کی کرامت سے وہ چل چکا تھا، تو اللہ نے اپنے
اپنے محبوبوں کی اداؤں کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبوں کی حقیقی معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بڑی بڑی کرامتیں اور نوازشیں عطا کی۔ آپ کی خدمت میں بادشاہ بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ غریب غربا گئے، میں چلا گیا، میرے جیسے چلے گئے، آپ کے جیسے چلے گئے، وقت کے بادشاہ بھی خواجہ صاحب کی خدمت میں آ کر جھک کر سلام کرتے تھے۔ اور کیوں نہ سلام کرے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ ایک مسخرہ تھا، ڈرامے باز، مختلف قسم کے بھیس اپنانے والا، بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا اور مختلف قسم کے بھیس اپنا کر بادشاہ کے پاس آتا۔ یہ اس بات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ اس کو کیا کیا دیتا ہے۔ وہ جو بھی بھیس بدل کر جاتا، بادشاہ بھی بڑا تیز تھا، بادشاہ ہر بار اس کو پہچان لیتا، تو وہی ہے، جو بھی بھیس بدل کر جاتا پہچان لیتا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت جان کی مانتا ہوں تو ایک درس کرو۔ بادشاہ نے کہا کرو۔ کہ بادشاہ سلامت ایک آخری موقع دے، اس کے بعد اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو جو آپ کا حکم ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے موقع دیا۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی پہچان لوں گا میں تجھے۔ کہتا بادشاہ سلامت بس ایک آخری موقع۔ اب یہ چلا گیا، پہاڑوں میں رہنے لگا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس بادشاہ کی حکومت کے اندر داخل ہونے والا جو دروازہ تھا، لمبے عرصے کے بعد داڑھی بھی رکھ لی، بڑے بڑے بال رکھ لی، فقیروں والی عادت بنا لی، اس دروازے کے پاس چوکھٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ سر جھکا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ۔ سر جھکا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ۔ اب لوگ بڑے معتقد ہوئے بھی، بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، ہر وقت سر جھکائے رکھتا ہے، نماز کے ٹائم اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر آ کر اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کا اس کے لیے ہجوم بننا شروع ہو گیا۔ جو یہ اللہ کا ولی بن کے آیا، لوگوں کا ہجوم شروع ہو گیا۔ لوگ نذرانے پیش کرتے، یہ ان کے نذرانوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ لوگ دوبارہ آتے تو وہ جو نذرانے سامنے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی خراب ہو جاتی کہ دیکھتا تک نہیں تھا۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بھی اللہ والوں کو بڑا مانا کرتا تھا، اللہ والوں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی نا، بادشاہ نے بھی خواہش ظاہر کی کہ چلو اس اللہ والے سے جا کے ملتے تو دعائیں لیتے ہیں، اللہ والا ہے دعا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے پہلے بھی بادشاہ کو بتا رکھی، اللہ اور برکتیں دے گا۔ اب بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت وہ جو اللہ کا ولی دروازے پہ بیٹھا ہے اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا لوگ بھی اب اصل امتحان شروع ہوا ہے، لوگوں کو تو پاگل بنا دیا، اصل امتحان تو اب ہے، بادشاہ پہچانتا ہے یا نہیں۔ بادشاہ بھی آیا تھا اس عقیدت میں کہ میں کسی اللہ والے سے ملنے جا رہا ہوں۔ بادشاہ آیا، ہاتھ جوڑ کر بیٹھا، دو زانو ہو کر بڑے ادب سے بیٹھا اور کہا اللہ والے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اور بادشاہ نے اس فقیر کی خدمت میں سونے کی اشرفیاں پیش کی، اس نے توجہ نہیں کی۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر بعد پھر سلام و کلام کیا، سلام و کلام کیا، اس نے توجہ نہیں کی۔ بادشاہ نے پھر کلام کیا، اس نے پھر توجہ نہیں کی۔ بادشاہ سمجھا بھائی کچھ عبادت میں مصروف ہوں گے۔ بادشاہ سلامت اٹھ کر جانے لگے تو یہ فقیر جو بادشاہ کی طرف ابھی تک توجہ نہیں کر رہا تھا، دوڑ کر قدموں پہ پڑ جاتا ہے، کہتا بادشاہ سلامت پہچانا نہیں، بادشاہ سلامت پہچانا نہیں۔ بادشاہ نے اب جب غور سے دیکھا تو کہا ہاں تو وہی بیروپیہ ہے، تو وہی بیروپیہ ہے، مان کیا مانتا ہے؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر تم مجھے پہچاننے میں نہ آیا جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ کہا بادشاہ سلامت کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا تیرے پاس بڑا شاندار موقع ہے، دنیا کی جو چیز تو مانگے گا تجھے دوں گا۔ کہا بادشاہ سلامت کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بھائی کچھ کیوں نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت اس لیے نہیں چاہیے کہ ابھی میں سچ میں اللہ والا بنا نہیں، ابھی میں سچ میں اللہ کی عبادت کرنے والا بنا نہیں، صرف اللہ والوں کی نقل اپنائی ہے، اللہ والوں کی نقل اتاری ہے، اللہ والوں کی نقل اتاری تو وقت کا بادشاہ میرے قدموں میں آ گیا، سچ میں اللہ والا بن جاؤں گا تو اللہ مجھے کیسی کرامتیں عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں صرف غریب غربا نہیں آتے تھے بلکہ بادشاہ بھی آیا کرتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہند تشریف لائے، اس وقت یہاں پر پرتھوی راج چوہان حکومت کر رہا تھا۔ اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت مخالفت کی
اور طرح طرح سے تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے لگا۔ اس بد انجام نے خواجہ صاحب کو معذاللہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عزم پختہ تھا، تبلیغ دین کے لیے آپ پرجوش تھے۔ پرتھوی راج چوہان کی طرف سے ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور آپ نے کرامات دکھا کر حسن اخلاق کے ذریعے مسلسل نیکی کی دعوت دے کر دین کا کام کیا اور بہت سارے کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید راجہ کے ہاں وہ ملازم تھا۔ راجہ کو جب اپنے ملازم کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہوئی تو اس پر ظلم کرنے لگا۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے راجہ کو ظلم سے باز رہنے کا حکم بھیجا، لیکن وہ ظالم اقتدار کے نشے میں مست تھا۔ تکبر سے کہنے لگا یہ کون ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلاتا ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے غرور کی خبر ملی تو فرمایا ہم نے اسے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان معیز الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شہر پر حملہ کیا۔ راجہ اپنی فوج کے ساتھ مقابلے پر آیا مگر اسلامی لشکر کی جرأت و بہادری کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور ہتھیار ڈال کر عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود خلجی کو ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ ہے، ہند میں اسلام یہیں سے پھیلا مگر آج یہاں کفر کی حکومت ہے اور یہاں شاعر اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سلطان محمد خلجی رحمۃ اللہ کا خود سلطان محمد خلجی نے خط پڑھا، رنجیدہ ہوئے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی۔ پھر فوج لے کر اجمیر پہنچے، کافروں کو نیست و نابود کیا۔ پھر بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوئے اور خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دربار شریف کے قریب ایک مسجد بھی تعمیر کی اور خادمین دربار کی بھی خوب خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سخاوت کا دریا بھی عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بچپن میں جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دودھ پینے کی عمر میں تھے، ایک روز آپ والدہ محترمہ کی گود میں دودھ پی رہے تھے۔ اتنے میں ایک غریب عورت آئی، اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا جو بھوک کے سبب زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے حضرت سے کہا تمہارا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ سن کر تو خیالی ماں آنکھوں میں اس کی آنسو آ گئے، درد بھری آواز سے بولی اے سیدہ میں غریب ہوں، گھر میں فاقے ہیں، کئی دن سے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، اس لیے بچہ دودھ سے محروم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ننھی انگلی سے بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا والدہ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آپ ننھے بچے کو دودھ پلا دیجیے۔ والدہ محترمہ اشارہ سمجھ گئی، چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر والدہ محترمہ نے دوسرے بچے کو گود میں لیا اور اپنا دودھ پلایا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بچے کو دودھ پیتا دیکھا تو دودھ پیتا دیکھ کر آپ خود مسکرائے اور خوب خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، اپنے پیاروں کی حقیقی معنوں میں محبت نصیب فرمائے، پیاروں کے دامن سے ہر دم وابستہ رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔